السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بعثت لعانا إنما بعثت رحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم 3-4 جمعہ قبل میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھیجے گئے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، شجر اور حجر کے لیے بھی، جاندار کے لیے بھی، غیر جاندار کے لیے، کائنات کی ہر شے پر جیسے رب العالمین کی ربوبیت عام ہے، اسی طرح رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی عام ہے۔ اسی میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پیچھے سے کسی نے آواز دی یا رسول اللہ۔ آپ علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے تو پھر آواز آئی یا رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ پیچھے جو ہرنی بندھی ہوئی دے کر بتا رہی ہے کہ ہرنی کو کسی صحابی نے شکار کر کے اس کو درخت سے باندھ دیا تھا، اور وہ ہرنی پریشان ہو کر اللہ کے نبی کو آواز دے رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور اس سے آپ نے بات کی۔ ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی نے میرا شکار کر لیا ہے، اور جو جائز ہے شکار کرنا اور پھر اس کو ذبح کر کے کھانا، یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن اے اللہ کے رسول مشکل یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر آنا چاہتی ہوں، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیجیے۔ ہرنی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ کیا، اس لیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ خلافی نہیں کر سکتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جا چلی جا، تھوڑی دیر میں تیرے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جانا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتی ہوئی چلی گئی، اور آپ علیہ السلام انتظار کرتے رہ گئے۔ کچھ دیر کے بعد وہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے گلے میں رسی باندھ دی۔ اتنے میں وہ صحابی تشریف لائے جنہوں نے اس ہرنی کا شکار کر کے اسے باندھ رکھا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو
ایک بات کہوں؟ ان صحابی نے عرض کیا ہاں کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائیے۔ کہا کہ یہ ہرنی مجھے دے دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہنا ہی تھا کہ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اس ایک ہرنی کا کیا حساب و کتاب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ رسی دے دی، اس کی رسی کھول کے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جا تو آزاد ہے، تیرے بچوں کے لیے دودھ پلاتے ہوئے تو رہ جا۔ اب وہ ہرنی بھاگی، دعائیں دیتی ہوئی بھاگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے جو دعائیں دی وہ 4 دعائیں دی تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اونٹنی نے دعا دی تھی۔ وہ 4 دعائیں حدیث میں ہیں کہ ایک اونٹ یا ایک اونٹنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، اونٹ آیا اور آپ کے پیروں پہ اپنی گردن ڈال دی، القا بجرانی، وہ لمبی گردن ہوتی ہے اس کی، اس نے گردن اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دی اور رونے لگا۔ حدیث میں ہے حتی ابتل الارض، اس کی آنکھوں سے اتنے آنسو نکلے کہ زمین بھیگ گئی۔ اتنے میں وہ اونٹ کے مالک صحابی بھی آئے، کہا یا رسول اللہ اسی کو تو میں تلاش کرتے گھوم رہا تھا، یہ آپ کے پاس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے دے دے، یہ مجھے دے دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، تو ایک اونٹ کا یا اونٹنی کا حساب کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس اونٹنی نے جو بوڑھی تھی اللہ کے نبی سے شکایت کی یا رسول اللہ جب میں جوان تھا یا جوان تھی، اونٹ یا اونٹنی، تو یہ پانی دھلاتا تھا، سامان لاتا تھا، سارے کام مجھ سے کراتا تھا اور میں کرتی تھی۔ اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو یہ مجھے کاٹ کے کھانا چاہتا ہے، یا رسول اللہ مجھے بچا لیجیے۔ ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم تو کاٹنا ہی چاہتے تھے، اس کو کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمیں دے دے۔ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کے گلے سے رسی آزاد کی اور کہا جا اب تجھے کوئی کاٹے گا نہیں، تجھے امن ہے، تجھے امان ہے، چل جا۔ تو وہ اونٹنی جاتے جاتے 4 دعائیں دی۔ تو یہ 4 دعائیں جو حدیث میں ہیں اس ہرنی کی طرف بھی منسوب ہیں، اس اونٹنی کی طرف بھی منسوب ہیں، لیکن دعائیں تو پکی ہیں۔ بہرحال وہ ہرنی بھاگتی ہوئی گئی اور وہ دعائیں دیتی رہی۔ اس نے سب سے پہلے یہ دعا دی کہ فرغا رغوتاً، اس نے ایک آواز نکالی، اس آواز کو اللہ کے نبی نے سمجھا کہ وہ دعا دے رہی ہے۔ پہلی دعا یوں دی کہ آپ کو بھی اللہ امن دے، خوف سے محفوظ رکھے، جس طرح آپ نے مجھے امن دیا اور مجھے خوف سے بچا لیا کہ میں ذبح ہونے سے بچ گئی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اب وہ جو صحابی 1-2 صحابہ وہاں تھے ان کو یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلی مرتبہ آمین کہا، دوسری مرتبہ آمین کہا، تیسری مرتبہ آمین کہا، چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا تو فرمایا پہلی مرتبہ اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو بھی امن دے جیسے آپ نے مجھے امن دیا، میں نے کہا آمین۔ دوسری مرتبہ اس نے فرغا رغوت الثانیہ، دوسری مرتبہ آواز کی، دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی امت کو دشمن کے ذریعے سے ہلاک نہ کرے، پوری امت ہلاک ہو جائے، دشمن اتنے بڑھ جائیں
کہ دشمنوں کے حملے سے پوری امت ہلاک ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ اسے یاد رکھو، دشمن ہمارے تو بہت ہیں دنیا میں، اور چپے چپے پر دشمن ہیں، لیکن دشمن ہمارے میں سے چند مسلمانوں کو مار سکتے ہیں، پوری امت کو ختم نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری امت کو ختم نہیں کر سکتے، یہ امت رہے گی، قیامت تک رہے گی۔ اور یہ لوگ جو سمجھتے ہیں دشمنان اسلام کے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دو، یہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ مسلمان تو فلیکسیبل ہے، ربر کی طرح سے، اس کو جتنا کھینچ کے توڑنا چاہو اتنا ہی ابھرے گا، ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی زبان سے بھی وہی دعا نکلی کہ آپ کی امت کو دشمن کے ہلاکت سے حفاظت فرمائے۔ ایک جگہ چند لوگ مسلمانوں کو مارا، چند 100 لوگوں، چند 1000 مسلمانوں کو مارا، لیکن پیچھے پوری امت ہے جو ان کے لیے دعائیں دینے کے لیے بھی ہے، ان کی مدد کرنے کے لیے بھی۔ یہ قیامت تک سلسلہ رہے گا، پوری امت ہلاک نہیں ہو سکتی۔ فرغا رغوت الثالثہ، تیسری مرتبہ اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کی امت کو قحط کے ذریعے سے ہلاک نہ کرے۔ عرب میں تو پانی کی کمی تھی، اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کی امت کو قحط کے عذاب سے ہلاک نہ کر دے، کہ پوری امت قحط کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، جیسے پچھلی قوموں اور ملتوں میں ہو چکا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ اور یہ امت قیامت تک رہے گی، کچھ لوگوں کو بھوک و پیاس تو آ سکتی ہے، عام امت پر قحط کا عذاب نہیں آئے۔ لیکن فرغا رغوت الرابعہ، چوتھی مرتبہ جب اس نے دعا دی، اس ہرنی نے یا اس اونٹنی نے دعا دی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے آمین کہنے کے رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت اس نے کیا دعا دے دی کہ جس کی وجہ سے آپ آمین کے بجائے رونے لگے؟ فرمایا کہ اس نے یہ دعا دی کہ اللہ آپ کی امت کو متحد اور متفق رکھے، امت آپ کی لڑے نہیں، جھگڑے نہیں۔ میں رونے لگا اس لیے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ میری امت بھی آپس میں لڑے گی، جھگڑے گی، اور اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ مجھے اللہ نے بتا دیا یہ ہونے کا نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ٹانگ کھینچتا رہتا ہے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ 4 دن کی دنیا کے لیے، 4 پیسوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ نفرت و عداوت پھیلتی چلی جا رہی ہے، یا کسی مسلک و مسائل کی وجہ سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ اتفاق نہیں ہوگا قیامت تک کے لیے، یہ اتفاق نہیں ہوگا۔ آپ کی امت متحد و متفق رہے۔ میں آمین نہیں کہہ سکا، رونے لگا کہ اللہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پہ یہ دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کی امت لڑے گی، جھگڑے گی، اور آپ کی امت میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا۔ ایک اللہ اور ایک رسول اور ایک قرآن اور ایک کعبے کو ماننے والے مسلمان آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، لڑو مت، جھگڑو مت۔ آپس کے گھر کے اندر جھگڑے ہوں تو ختم کرو، محلوں میں ہو تو اسے ختم کرو، مسجدوں میں ہے تو ختم کرو۔ لڑائی جھگڑا اللہ کو پسند نہیں، جھگڑا کرنا اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ لڑائی جھگڑے سے ہماری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع جھگڑے مت کرو۔ اللہ نے بہت کھلے الفاظ میں کہا، اللہ سے بڑھ کر اور کون کہہ سکتا ہے جو انسان کا خالق و مالک ہے، رگ و ریشے کا پیدا کرنے والا، یہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک۔ اس نے کہہ دیا میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، جھگڑے مت کرو چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر۔ کیا ہوگا؟ اگر جھگڑتے رہو گے تو فتفشلوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم بزدل پڑ جاؤ گے،
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ سمندر کا جھاگ دیکھتے ہیں آپ، ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ ہوا آ کے اڑا اڑا کے لے جائے گی۔ فٹ بال کی طرح سے لوگ جیسے کک مارتے ہیں، اس طرح مسلمانوں کی کیفیت ہو جائے گی اگر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ کہاں 313 مسلمان، شیشہ پلائی ہوئی دیوار، متحد اور متفق، اور کہاں آج کے کروڑوں مسلمان ایک چھوٹی سی اسرائیلی حکومت کے مقابلے میں بے بس۔ یہ اس وجہ سے کہ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں۔ اتحاد و اتفاق بہت بڑی دولت ہے جسے مسلمانوں نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ تو اس نے دعا دی اللہ آپ کی امت کو متفق رکھے۔ اللہ کے نبی رونے لگے، کہا کہ یہ ہونے کا نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ اس امت میں بھی جھگڑے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو مسلمانوں کو آپس میں لڑنے اور جھگڑنے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تنازع کرنے سے بچائے رکھے۔ تو یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو دعائیں دی تھی۔ جانوروں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت تھی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما بعثت لعانا، میں دونوں دنیا والوں کے لیے لعنت اور بد دعا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، انما بعثت رحمہ، میں تو پوری کائنات کے لیے رحمت، مجسمہ رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ یہ بات جانور بھی سمجھتے تھے۔ ارے جانور میں تو کچھ شعور ہوتا ہے، درخت پتھر بھی سمجھتے تھے۔ میں نے شاید پچھلی مرتبہ آپ کو مثال بھی دی تھی کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوما کرتا تھا تبلیغ اور دعوت کے سلسلے میں دیکھتا تھا کہ درخت کی ٹہنیاں جہاں سے آپ گزرتے تھے جھک کے کہا کرتی تھیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتی تھیں۔ تو درخت کو بھی معلوم ہے یہ ہمارا نبی ہے، اعزاز اکرام اور تعظمت سلام کرتی تھی جھک جھک کے۔ اور پھر ابو جہل آیا، اس نے تو عناد اور دشمنی میں اپنے ہاتھ میں کچھ رکھ کے لایا تھا۔ اس نے کہا کہ محمد اگر آپ سچے نبی ہیں تو آؤ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، ایمان لائے گا تو؟ اب ایمان لانے کی بات تو بار بار کہہ چکا تھا وہ۔ آسمان پہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایمان لائے گا؟ لاؤں گا، لیکن جب 2 ٹکڑے ہو گیا تو کہہ دیا یہ تو جادو ہے۔ کھلے معجزے کو اس نے جادو کہہ دیا۔ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بولوں یا تیرے ہاتھ میں جو ہے وہی بولے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے اس کے ہاتھ پہ جو کنکریاں تھیں ان کنکریوں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بے زبان جانور بھی، بے زبان چیز بھی جس میں روح نہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور احترام کو کوئی نہیں سمجھتا ہے مرتبے کو، تو یہ آج کا مسلمان ہے جو اپنی عیاشیوں میں، اپنی نفس پرستیوں میں مشغول ہو چکے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ کے نبی کیا ہیں، آپ کی سنتوں کا کیا درجہ ہے، کیا مقام ہے، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے آئے گا بھی نہیں، جب خبر میں جائے گا تب سمجھ میں آئے گا۔ تب سمجھ کے کیا فائدہ؟ اب سمجھو، اب مرتبہ سمجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی ایک سنت کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اسے سمجھو۔ یہ تو جانور بھی سمجھتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرے 2 اونٹ بہت سرکش ہو گئے، میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ان کے ساتھ چلے اور جا کر دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جو دروازے میں بند ہے، منہ کھولے کھڑا ہے۔ آپ کو شاید معلوم کہ اونٹ جب غضبناک ہو جاتا ہے تو انسان کی جان لیے بغیر نہیں چھوڑتا، اور وہ سب سے پہلے انسان کی کھوپڑی کو پکڑ کے نکال دیتا ہے، اور جب کھوپڑی نکلی تو پھر باقی رہا کیا؟ اب
اللہ نے اس کو اس طرح کا جذبہ دیا ہے اور منہ کھولے کھڑا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، افتح لی الباب، دروازہ کھولو اس دروازے۔ تو صحابی نے کہا اخاف علیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے، مجھے پریشانی ہے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کھولو، کوئی حرج نہیں، مجھے کچھ نہیں کرے گا، لا بأس منہ علیہ، اس سے میرے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور جو دروازہ کھولا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ نظر پڑی تو اس اونٹ کا سارا غصہ کافور ہو گیا اور اس نے القا بجرانی، اپنی گردن کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی لی، اسے گلے میں باندھا اور صحابی کے ہاتھ میں دے کے کہا لے لا یعصی کا بعدہ ابدا، اس کے بعد کبھی تیرے خلاف نافرمانی نہیں کرے گا۔ اور پھر اب باہر نکلے، ایک دوسرا اور اونٹ تھا جو سرکش ہو چکا تھا اور وہ پورے میدان میں چکر لگا رہا تھا، اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کے جان کی خیر نہیں۔ اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے خرامہ خرامہ، تو اس اونٹ کی جیسے ہی آپ پر نظر پڑی تو اپنی گردن کو نیچے ڈال کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس نے سر اطاعت خم کر دیا، اس کے گلے میں بھی رسی ڈال دی۔ یہ جانور بھی سمجھتا تھا یہ امام الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے لیے رحمت ہے، یہ میرے لیے مہربانی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ، اب کبھی تمہارے خلاف نافرمانی نہیں کریں گے، جس نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اور پھر اسی طرح روایت ہے مشہور کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک اونٹ آیا، دوڑتا ہوا آیا، صحابہ تو بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ اونٹ جتنا نرم جانور ہے جب گرم ہو جاتا تو اتنا ہی گرم ہو جاتا ہے، جب نرم ہوتا ہے تو چھوٹا بچہ اس کے گلے کی رسی پکڑ کے لے جائے گا تو جہاں چاہے جائے گا، لیکن جب اسے غصہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے اپنے قابو میں نہیں کر سکتی۔ جب آیا دوڑتے دوڑتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پریشان ہو گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر و سکون کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہ آیا اور اس نے گردن آپ کے قدموں میں ڈال دی اور رونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس زمانے کا جانور بھی خوش نصیب تھا کہ اس کے لیے کوئی ماوا اور ملجا تھا شکایت کے لیے، اور آج تو انسانوں کی شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم بد نصیب ایسے ہیں کہ ہماری شکایت سننے والا کوئی نہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ مسلمان آہ بھی کرے تو بدنام ہو جاتا ہے، مسلمان وہ ہیں دہشت گرد ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا ہی نہیں ہو رہا، اس کا شہرت ہی نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، یہ بات غلط ہے کہ آج ہمارے لیے کوئی شکایت کر سننے والا نہیں ہے۔ میں نے غلط کہا، میں نے جان بوجھ کی غلط کہا تاکہ آپ کو پکڑ سکوں، سمجھا سکوں۔ یہ سمجھنا کہ آج ہماری شکایت سننے والا کوئی نہیں ہے، ایسا مت سمجھو۔ ہماری شکایت سننے والا ہمارا اللہ، جو آج سے 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ کی سنتا تھا، آج ہماری بھی سنے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے نقش قدم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر چلیں، پھر تو دیکھو زمین پہ بیٹھ کر آہ کرو، تمہاری آہ بغیر کسی رکاوٹ کے عرش تک پہنچے گی، اور پہنچی ہے، پہنچتی ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں۔ میں جانتا ہوں ایک اللہ والی ایسی تھی، ابھی بالکل قریب کا واقعہ، پڑوسی جو گھر کا مالک تھا، اس نے کہا 10,000 روپے دو ورنہ گھر خالی کر کے جاؤ۔ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، بیٹیاں گھر میں ہیں، بیٹا کوئی نہیں۔ مسلح بچھایا، رات کا وقت تھا،
رونے لگی. کہا یا اللہ میرا کوئی سننے والا نہیں، میری فریاد کوئی لینے والا نہیں. یا اللہ میں 10,000 روپے کہاں سے لا کے دوں؟ کسی مہاجن کے پاس سود پہ پیسہ لوں جو تجھے ناراض کرنے والا ہے؟ روتی رہی یہاں تک کہ روتے روتے تھک گئی، اور پھر جب پریشان ہو گئی اور کچھ دیر آرام کرنے کے لیے مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے 10,000 روپے رکھے ہوئے. کون رکھا؟ یہ کس نے رکھ دیا 10,000 روپے؟ دروازہ تو بند ہے، اندر سے لاک کیا ہوا ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کو اندر آنے کے لیے لاک کھلوانے کی ضرورت نہیں. جو اللہ بدر کے میدان میں 3,000 فرشتے اتار سکتا ہے، اور جو اللہ بدر و حنین کے اندر حنین کی لڑائی میں ہرے امامے والے فرشتے اتار سکتا ہے، وہی اللہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی اتارے گا فرشتے. شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی غلامی قبول کرو، سچے دل سے قبول کرو. سچے دل سے کہاں قبول کر دے؟ اس اونٹ نے رونا دھونا شروع کیا، پیروں میں قدم آپ کے قدموں میں سر ڈال دیا. اتنے میں ایک صحابی پیچھے سے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں میرے اونٹ کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہا تھا، یہ آپ کے پاس کیوں آ گیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تیری شکایت کر رہا ہے، یہ تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے دانا پانی کم دیتا ہے لیکن کام زیادہ لیتا ہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی، کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھلاؤ پلاؤ. اپنے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کہ کھلاؤ اور پلاؤ. جیسے تمہارا حق کام لینے کا ہے ویسے ان کا حق بھی ہے کہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، مسلمانوں نے نہیں سمجھا تو دوسرے کیا سمجھیں؟ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح مت کرو، ہے نہیں ہے؟ کیا ہوگا؟ جانور بھی سمجھتا ہے کہ میرے ساتھی کو کاٹا جا رہا ہے. آج لوگ دیکھتے ہیں نا، مرغیاں 100 مرغیاں باندھ کے ایک ہی سائیکل میں لپٹ کے لے کے جاتا رہتا ہے. کبھی تو تھوڑا سا سوچو کہ اس جاندار کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ جاندار کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اب 50-100 مرغیاں ایک ہی سائیکل میں لپٹ کے لے کے جا رہا ہے، وہ بیچاری بے زبان کچھ بول نہیں سکتی. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کے کھانے کی اجازت تو شریعت میں ہے، لیکن اس سے پہلے تکلیف پہنچانے کی اجازت کہاں ہے شریعت میں؟ یہ رسول رحمت نے ہم کو بتایا ہے کہ جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کہ ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کرو، تاکہ چاقو اگر کند ہوگی تو جانور کی گلے کٹنے میں تکلیف ہوگی، تو اس تکلیف دینے کی تم کو اجازت نہیں. تو جاؤ پلاؤ، اسے کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، پھر اس کے بعد خدمت لو. خوب کام لیتے ہو لیکن دیتے نہیں اس کا حق. یہ عام شکایت ہے لوگوں میں، آج کل بھی ہے. بچانا جتنا چاہے بچا لو، کام کرنے والے محنت کرنے والے کا پیسہ داب لیتے ہیں، پیسہ کھا لیتے ہیں، حق مار لیتے ہیں. اس کی شریعت میں اجازت نہیں، قیامت میں جواب دینا پڑے گا. ذرا سوچ کے دیکھو، یہ پیسے والے لوگ عام طور پہ ہوتے ہیں نا، ڈرا دھمکا کے بھگا دیتے ہیں، 50,000 کو 40,000 روپے دیتے ہیں، 10,000 روپے دبا لیتے ہیں. سینکڑوں مثالیں ایسی ہم نے خود دیکھا ہے. تو حقوق مت مارو، اللہ سے ڈر کے چلو. اور ایک بات میرے بھائیوں اچھی طرح یاد رکھو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آج میں بھی اپنے دل میں یہ جذبہ پاتا ہوں، آپ بھی یہ جذبہ پالو کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق زندگی ڈھالنے کی کوشش کرو. آپ کپڑے پہنتے ہیں، یہ ذہن میں آئے کہ میرے رسول کیسے کپڑے پہنتے تھے ویسے پہنوں. استنجا جانے کا موقع پیش آئے، ایسے وقت میں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعائیں پڑھتے تھے میں بھی پڑھوں. کھانا کھانے کا موقع آئے تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کرو. اپنی زندگی سنت رسول میں ڈھالنے کی کوشش کرو.
اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو نعمتیں تو پکی اس کو دیتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ والوں کے دلوں میں ان کی محبت ہوتی ہے، عام انسانوں کے دلوں میں محبت ہوتی ہے، اور غلط قسم کے لوگوں میں رعب و داب پڑ جاتا ہے، ہیبت پا جاتی ہے۔ اپنی زندگی سنت کے مطابق بناؤ، سنت کے مطابق۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کپڑے ایسے پہنوں جیسے فلاں ہیرو پہنتا ہے، ایسا میرا کپڑا ہو، ایسا میرا لباس ہو جیسے فلاں ہیرو یا ہیروئن پہنتی ہے۔ ایک لوگ کچھ ایسا بھی سوچتے ہیں، لیکن مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان یہ سوچے کہ میرے کوئی مرد ہے تو یہ سوچے کہ میرے آقا کیسے کپڑے پہنتے، میرے آقا کا طرز کیا تھا، سونے کا انداز کیا تھا، اٹھنے کا انداز کیا تھا، کیوں اللہ نے محفوظ رکھا، اسی لیے محفوظ رکھا۔ میں نے بارہا کہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ملک شام تشریف لے گئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے، بڑے بڑے تاجر لوگ تھے ان کے سامنے، کروڑ پتی لوگ، سب کے سب جب کھا رہے تھے تو ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، جو اٹھا کے کھانا چاہا تو خادم نے کہا حضرت یہاں اٹھا کے مت کھائیے، ملک شام کے اجمی لوگ دسترخوان پر گرے ہوئے کو اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، صحابی رسول تھے۔ صحابی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے جنہیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہو گئی۔ وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، وہ کبھی بدلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی سنت میں ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میں ایمان اتارو، دل میں قرآن اتارو، دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت اتارو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں، مشہور ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے، مجلس میں بیٹھے کچھ نہ کچھ بول دیا، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں چپ نہیں بیٹھتے، کچھ بول دیتے ہیں تو کسی کو ہنسی آ جاتے، ان کی اللہ کے رسول کو ہنساتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی کسی نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن رواحہ ہے، جب دیکھو مذاق کرتے ہیں، ہنساتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑو اسے، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایمان دیکھو کیسا اترا ہے۔ لوگ آج اچھا قرآن قرات پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں اترا ہوا۔ اللہ ہم کو ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بند کر دیا دشمن رسول نے، دشمن اسلام نے جیل میں بند کر دیا اور کہہ دیا کہ کسی طرح اس کو بہکاؤ۔ تو کمرے کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت عورت ملک شام کی لے جا کے اس کے پاس چھوڑ دی، شراب بھی رکھ دی، سور کا گوشت بھی رکھ دیا، 3 حرام چیز۔ عورت سے کہا کہ کوشش کرو کہ اس کو ملوث کرو، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے۔ آج کا مسلمان ہو تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت عورت ملک شام کی لے جا کے اس کے پاس چھوڑ دی، شراب بھی رکھ دی، سور کا گوشت بھی رکھ دیا، 3 حرام چیز۔ عورت سے کہا کہ کوشش کرو کہ اس کو ملوث کرو، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے۔ آج کا مسلمان ہو تو کیا کرے؟ چلو چکے دیکھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں بچنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ عورت میرے ساتھ رہی، میرے کمرے میں رہی، میں بھوکا پیاسا، شراب بھی ہے، سور کا گوشت بھی کیا تھا، سونے کا انداز کیا تھا، اٹھنے کا انداز کیا تھا، کیوں اللہ نے محفوظ رکھا؟ اسی لیے محفوظ رکھا۔ میں نے بارہا کہا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر ملک شام تشریف لے گئے، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے، بڑے بڑے تاجر لوگ تھے ان کے سامنے، کروڑ پتی لوگ، سب کے سب
جب کھا رہے تھے تو ایک لقمہ ہاتھ سے گر گیا، جو اٹھا کے کھانا چاہا تو خادم نے کہا حضرت یہاں اٹھا کے مت کھائیے، ملک شام کے اجمی لوگ دسترخوان پر گرے ہوئے کو اٹھا کر کھانے کو عیب سمجھتے ہیں، یہ برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، صحابی رسول تھے، صحابی بہت بڑی شخصیت ہوتی ہے جنہیں اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہو گئی۔ وہ تو سلیکٹڈ لوگ تھے، چنے ہوئے لوگ تھے، وہ کبھی بدلنے والے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا آترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب کی سنت میں ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ جائیں ان کے ہاتھ کی تجارت، ان کے کنیکشن سب ختم ہو جائیں، لیکن ایک سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دسترخوان پہ جو گرا تھا اسے اٹھا کے کھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تو لوگ جس میں جاتے ہیں اسی میں ہو جاتے ہیں، جس میں چلے گئے اسی میں ہوا۔ بھئی یہاں کے لوگ ایسے، ہم بھی ایسے ہی رہیں گے؟ نہیں، ہم تو ویسے ہی رہیں گے جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرو، دل میں ایمان اتارو، دل میں قرآن اتارو، دل میں اللہ کے احکامات کی عظمت اتارو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو ہنسایا کرتے تھے۔ مجلس میں بیٹھے کچھ نہ کچھ بول دیا، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا مجلس میں چپ نہیں بیٹھتے، کچھ بول دیتے ہیں تو کسی کو ہنسی آ جاتی۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے رسول کو ہنساتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی کسی نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن رواحہ ہے، جب دیکھو مذاق کرتے ہیں، ہنساتے رہتے ہیں۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑو اسے، فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر ایمان دیکھو کیسا اترا ہے۔ لوگ آج اچھا قرآن قرات پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں اترا ہوا۔ اللہ ہم کو ان میں شامل ہونے سے بچائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بند کر دیا دشمن رسول نے، دشمن اسلام نے جیل میں بند کر دیا اور کہہ دیا کہ کسی طرح اس کو بہکاؤ۔ تو کمرے کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی خوبصورت عورت ملک شام کی لے جا کے اس کے پاس چھوڑ دی، شراب بھی رکھ دی، سور کا گوشت بھی رکھ دیا، 3 حرام چیز۔ عورت سے کہا کہ کوشش کرو کہ اس کو ملوث کرو، تمہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ آج کا مسلمان ہو تو کیا کریں، چلو چکھے دیکھ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں بچنا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ عورت میرے ساتھ رہی، میرے کمرے میں رہی، میں بھوکا پیاسا، شراب بھی ہے، سور کا گوشت بھی۔ 3 دن تک بھوک و پیاس کو بھی برداشت کر لیا۔ اس عورت کے ناز و نخرے ہوتے رہے لیکن ایک نگاہ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس عورت نے 3 دن کے بعد باہر آ کے کہا کیسے کون سی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں یہ، مجھ جیسی خوبصورت عورت کو ایک نظر تک نہیں ڈالی اس عمر۔ ایسا ایمان پیدا، اس لیے کہ وہ صحابی وہ تھے جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کو جھکا کے رکھی، اور پھر قرآن مجید کا وہ بھی پڑھ رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا، 7 کمروں کے اندر 7 دروازے بند کیے تھے۔ و نخرے ہوتے رہے لیکن ایک نگاہ اٹھا کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس عورت نے 3 دن کے بعد باہر آ کے کہا کیسے کون سی مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں یہ، مجھ جیسی خوبصورت عورت کو ایک نظر تک نہیں ڈالی اس عمر میں۔ ایسا ایمان پیدا، اس لیے کہ وہ صحابی وہ تھے جنہوں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں۔
اور پھر قرآن مجید کا وہ بھی پڑھ رکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے بہکایا. 7 کمروں کے اندر 7 دروازے بند کیے تھے اور کمرے میں کہا قالت حیت لک. زلیخا نے کہا میں عزیز مصر کی بیوی، بادشاہ مصر کی بیوی، میں تیرے لیے تیار ہوں، تو میرے ساتھ برائی کر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قال معاذ اللہ، کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں نہیں کر سکتا یہ کام. اور جو اٹھ کے بھاگے تو زلیخا نے کہا یوسف کہاں بھاگے گا؟ 7 دروازوں کو قفل لگا کے آئی ہوں، 7 دروازے کھول کے کہاں تو بھاگے گا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ کی ان پر لاکھوں رحمت و سلام ہو، دنیا میں نمونہ چھوڑ کے چلے گئے، دروازے کی طرف بھاگے. یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ دروازے تک بھاگنا میرا کام، اس کے بعد اللہ کا کام ہے کہ وہ مجھے بچائے. جو دروازے تک پہنچے تو قفل ٹوٹ کے خود بخود گرتے چلے گئے. 7 دروازوں کے قفل ٹوٹے اور آگے نکل گئے. اور جب سامنے گئے تو پھر سامنے اس زلیخا کا شوہر گھوڑے پہ کھڑا تھا. آگے قرآن مجید نے اور بیان کیا. کہنا صرف اتنا ہے کہ عبداللہ بن رواحہ کے سامنے وہ بھی تھا، نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا. اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق لاؤ، اپنی زندگی میں سنت نبوی لاؤ، اپنی زندگی کے اندر ایسی چیزیں لاؤ. یہ سوچو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ جینا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر تو کائنات کے سارے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں. یہ کائنات کے مسائل انڈے کے چھلکے کی طرح سے ہیں. یہ امریکہ انڈے کا چھلکا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، انڈے کا چھلکا ہے اور یہ ٹوٹے گا، بہت آسانی سے ٹوٹے گا، لیکن ٹوٹے گا تو رسول اللہ کی غلامی سے ٹوٹے گا. ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کریں، چلیں، وہ جذبہ دے. اور کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ سے معافی مانگ کر دوبارہ اپنی زندگی کو راہ راست پر لانے کی ہم سب کو توفیق اللہ تبارک و تعالی طاقت بھی دے، توفیق بھی دے، اور اللہ تبارک و تعالی ساری امت کے مسائل کو حل فرما دے. محترم حضرات، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، جامع العلوم جامع مسجد آپ حضرات کی ممنون احسان ہے. اس کی خدمات ایسے ہیں کہ جو اظہر من الشمس ہیں سب کے سامنے. پچھلی مرتبہ اولیاء کرام نمبر ہم نے شائع کیا، بہت سے بھائیوں نے اسے پڑھ کے بہت تعریف کی، سراہا، اور کچھ اس کی کاپیاں ہمارے پاس باقی رہ گئی ہیں. گزشتہ مرتبہ پوری کاپیاں پریس سے نہیں آئی تھیں، سارے بھائیوں کو نہیں مل سکی. جن کو نہیں ملی ہیں وہ حاصل کر لیں، ایک کے بجائے 2 لے جا کر اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور احباب کو اسے پیش کریں. انشاءاللہ کوئی بھی پڑھ کے اگر راہ راست پہ آ جائے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا. اور پھر میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جامع العلوم کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو کہ اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچائے، دشمنوں کی دشمنی، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرمائے. اللہ جس کی حفاظت کرے وہ شمع کبھی بجھ نہیں سکتا، اس لیے اللہ سے اس کی حفاظت کی، اچھے ہاتھوں میں رہنے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرو. اس لیے کہ کسی بھی چیز کا بنا دینا ہے تو بڑا کام، لیکن اتنا بڑا کام نہیں، لیکن اس کو نبھانا رکھ کے یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد و نصرت و اعانت جو آپ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کروڑوں کا کام ہوا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما کر سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے رحمت کے، عافیت کے، خیریت کے، حفاظت کے فیصلے فرمائے. ہمارے بچوں کو دنیا کے فتنوں سے بچا کر دین، ایمان اور قرآن سے وابستہ فرمائے. اور مرنے کے بعد اللہ پاک ہمارے لیے نجات کے فیصلے فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.